پشاور کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم بھی رکھے۔ میں 2-3 اہم نقطے ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بات ہماری دل پہ اتار دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے یہاں فرقہ واریت کے حوالے سے جو فرقہ واریت کو جو عروج حاصل ہے، اس کے اندر کمی نہیں دیکھی جاتی، اس کے اندر ایک برداشت کی قوت دیکھی نہیں جاتی، اور ہر مسلمان کی زبان کے اندر یہ سوال ضرور ہوتا ہے زبان پر کہ فرقہ واریت آخر کیوں نہیں ختم ہوتی؟ اگر ہم قرآن پاک کے ماننے والے ہیں، سنت کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے، تو کیوں نہیں ایسی فضا پاکستان میں پیدا ہو رہی کہ جو فضا ایک اتحاد ہمیں دکھائے عملی لحاظ سے، زبانی نعروں کے حساب سے نہیں، عملی لحاظ سے دکھائے۔ میں 2-3 صورتیں ایسی ہیں، وجوہات ایسی ہیں جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس معاملے کو کبھی بھی ایڈریس کیا ہی نہیں گیا۔ یہ بدقسمتی رہی ہے پاکستان کی، یہ بدقسمتی رہی ہے بر صغیر کی کہ سرکاری سطح کے اوپر فرقہ واریت کے خاتمے کے حوالے سے نہ کبھی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے، نہ کبھی کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے، نہ اس کے لیے کاوش کی گئی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی فرقہ واریت ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ آگے اللہ نے فرمایا تم دشمن تھے آپس کے اندر، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں میں بٹے ہوئے، لڑائی جھگڑوں میں بٹے ہوئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، ایک ہو گئے۔ تو یہ مثال تو قرآن پاک نے بالکل دی ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے بعد اللہ نے اتحاد کی فضا پیدا بھی کی ہے۔ تو جب ایک کام ہماری اسلامی شعار قرآن میں موجود ہے، اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ قوانین بنانے پڑتے ہیں، ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جو آہستہ آہستہ بالکل کامیاب ہوتی۔ اللہ پر بھروسہ امید رکھی جائے، کیوں کامیاب نہیں ہوتی؟ تو پہلا تو ایک وجہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے بدقسمتی پاکستان کی اور بر صغیر کی بدقسمتی ہے کہ سرکاری سطح پر فرقہ واریت ختم کرنے کے حوالے سے کبھی اقدامات کیے ہی نہیں گئے، نہ ذہن بنایا گیا، نہ کبھی کوئی قوانین بنائے گئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے، اپنے خیالات، ایسے فرقہ واریت ختم نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ، آج نہیں تو کل، فرقہ واریت میں فرق آئے گا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت کی فضا کیوں ہے ہمارے یہاں؟ آپ دیکھیں گے برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ایک سامنے والے شخص نے کوئی الگ موقف رکھا ہوا ہے، میرا موقف الگ ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر رہا، وہ مجھے برداشت نہیں کر رہا۔ میرا ایک موقف کسی چیز کو حلال ہونے کا ہے، سامنے والے کا موقف حرام ہونے کا ہے، وہ مجھے برداشت نہیں کر رہا، میں اسے برداشت نہیں کر رہا۔ میں اپنی دلیلیں بیان کر کے اس کو گمراہ ثابت کر رہا ہوں، وہ اپنی دلیلیں دکھا کے مجھے گمراہ ثابت کر رہا ہے۔ یہ عدم فضا کی صورتحال پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ نہ ہم قرآن کے مزاج سے واقف ہیں، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مزاج سے واقف ہیں، اور یہ عدم برداشت کی جو فضا ہے بالکل اس میں کمی آ سکتی ہے۔ ہر چیز ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر، انسان ہونے کے ناطے جو خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، معمولی مخلوق نہیں ہے، یہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہے کہ اس میں اللہ نے ہر وہ صلاحیت دی ہے کہ بڑے سے بڑا جو معرکہ ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے۔ برداشت کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو کہ ہمارے دین کے اندر اختلافی اگر موقفات ہوں کسی کا حلال کی جانب حرام کی جانب، تو اس میں برداشت کیسے پیدا کی جائے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، پوری سنت بھری ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، صحابہ کی تعلیمات سے، اور وہ بار بار مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ استدلالی بنیاد کے اوپر جو موقفات میں فرق آتا ہے، اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کوئی بد مذہب نہیں ہوتا، اس سے نہ نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، نہ فرقے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھ لیں جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے براہ راست تعلیمات سے نوازا ہے، براہ راست اللہ کے نبی سے سیکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ وضو سے لے کے ہر باب دیکھ لیں، وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خرید و فروخت کے معاملات یا دنیا کے کوئی بھی معاملات آپ دیکھ لیں، صحابہ اکرام میں ایک چیپٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سب کے مسائل فقہیہ ایک جیسے، بلکہ وضو سے لے کے آخر تک دیکھ لیں گے صحابہ اکرام کے ہر مسئلے میں اختلافات ہی ملتے چلے جائیں۔ صحابہ کا ایک گروہ آپ کو ملے گا جو سمندر کے پانی سے وضو کرنے کو جائز ہی نہیں سمجھتا، اپنے استدلال بیان کرتے تھے۔ صحابہ کا ایک گروہ ملے گا جو سمندر کے پانی سے وضو کو حلال سمجھتے تھے۔ صحابہ کا ایک گروہ ملے گا جو برف سے وضو کرنے کے جواز کی طرف آپ کو دلائل دیں گے، ایک ملے گا جو نہیں دیں گے۔ صحابہ کا ایک گروہ ملے گا آپ کو جو دلائل سے بیان کرتے تھے کہ غسل کے اندر تیمم نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی پر غسل واجب ہو تو اس کا نائب تیمم نہیں ہوتا، وضو کے لیے تیمم ہے۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا جو بیان کرتے تھے کہ تیمم جو ہے وہ غسل کے لیے بھی ہوتا ہے اور وضو کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں کے اپنے دلائل تھے، بیان کیا کرتے تھے۔
پھر صحابہ کرام کو آپ غسل کے اندر دیکھیں گے اختلافات ہیں، پھر صحابہ کرام کو اور مسح سے متعلق دیکھیں گے اختلافات ہیں، پھر نماز سے متعلق صحابہ کرام کو دیکھیں گے ان کے اقوال میں اجتہادات کے اندر بہت فرق ہیں، پھر نماز قصر کب پڑھنی ہے کب نہیں پڑھنی، کچھ صحابہ کہتے تھے 19 میل 19 دن کا سفر ہو، سٹے ہو کہیں، پھر جا کر کے قصر نماز پڑھی جائے گی، کچھ صحابی کہتے تھے 10 دن کا سٹے ہوگا پھر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح نکاح کے معاملات ہیں، صحابہ کرام میں سے نکاح متع کو جائز کہنے والے بہت تھے، نکاح متع کو حرام کہنے والے بہت تھے۔ کھانے پینے کے معاملات کے اندر دیکھ لیں، کچھ صحابہ گدھے کے گوشت کو بھی حلال کیا کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام اپنے دلیل اور استدلال کے اندر گدھے کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے۔ طلاق کے معاملات کے اندر بھی کچھ صحابہ کرام ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں نافذ کر دی جائیں اس کو 3 سمجھا کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام اس کو 3 نہیں 1 سمجھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ کرام حالت حیض کے اندر عورت کو طلاق دے دی جائے وہ طلاق نافذ ہی نہیں سمجھتے تھے، واقعی نہیں ہوگی، کچھ صحابہ واقع سمجھتے تھے کہ واقع ہو جائے گی، گناہ گار ہوگا۔ آپ کوئی مسئلہ بھی کوئی چیپٹر بھی اٹھا کر کے دیکھ لیں صحابہ کرام کے حوالے سے، ان کے اجتہادی مسائل ہر باب کے اندر مختلف ملتے چلے جاتے ہیں، ہر ایک اپنی دلیل رکھتا تھا، ہر ایک اپنا استدلال رکھتا تھا، لیکن ان بنیادوں کے اوپر صحابہ نے کبھی نفرت آپس میں نہیں کی۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے چلیں یہ تو فقہی اختلافات ہیں، تو فقہی اختلافات کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے درجے کے اختلافات بھی صحابہ کرام دلیل کی بنیاد پر کرتے تھے، لیکن ان میں کبھی اس بنیاد پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں، اللہ نے قرآن میں سورہ دخان نازل کی اور اس کے اندر ایک دخان کا ذکر ہے کہ وہ دخان نظر آئے گا، اس کو کئی صحابہ کرام ایسے تھے جو بیان کرتے تھے یہ قیامت کے قریب نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے جو اس کو کہے گا مستقبل میں ہوگی، دخان کی نشانی ماضی میں ہو چکی۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے، آیا وہ مستقبل کے حوالے سے ماضی کے حوالے سے ہے، اس میں صحابہ کرام کے اختلافات تھے۔ قرآن کی آیات کے حوالے سے صحابہ کے بڑے بڑے مسئلے میں بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق خاص عقائد سے بنتا ہے، نظریات سے بنتا ہے۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس میں داخل تھے، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ بیان کیا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اپنے دل سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ لیکن یہی بات ایک صحابہ کرام تھے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اس میں داخل تھی، فرمایا کرتی تھی نہیں اللہ کا دیدار جو کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا یہ جھوٹ ہے، اللہ کی نسبت ایک جھوٹ ہے۔ تو بڑے بڑے مسئلوں میں بھی صحابہ کے اختلاف رہے تھے۔ صحابہ کا ایک موقف ایسا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال کے بعد کفار کو مردوں کو کلام سنایا ہے، اور ام المومنین ایک صحابہ کا موقف تھا، وہ کہا کرتے تھے کوئی سنوایا نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عالم برزخ میں ان کے علم کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہر مسئلے کے اندر، ہر باب کے اندر بڑے سے بڑے عقیدے کے مسئلے، بڑے سے بڑے نظریات کے مسئلے، بڑے سے بڑے دیگر مسئلے صحابہ کے اختلافات رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف رہا تھا کہ ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام غیر ارادی طور پر گئے وہاں عبادتیں کی ہیں، بعد میں کوئی مسلمان خاص طور پر قصد کر کے جائے اور وہاں نمازیں پڑھے، اس کو بدعت شمار کرتے تھے عمر فاروق۔ لیکن آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ اس چیز کو بدعت نہیں سنت سمجھتے تھے اور جا کر ان جگہوں کی تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی۔ تو باپ اور بیٹے کا بھی اتنے بڑے اختلافات ہیں بدعت کے درجے کے۔ عمر فاروق نے نماز تراویح شروع کروائی اور نماز تراویح پورا مہینہ شروع کروا دی، صحابہ کرام متفق بھی ہوئے اس کے ساتھ، لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، صحیح حدیث ہے، انہوں نے سٹینڈ لیا اور کہا کہ چاہے یہ کام میرے ابو نے شروع کروایا لیکن 30 دن نمازیوں کو اکٹھا کر کے تراویح پڑھانا اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو باپ اور بیٹے کا بدعت کے درجے کا بھی اختلاف رہا، لیکن کوئی اس بنیاد کے اوپر فرقہ واریت صحابہ میں نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے 2 اذانیں شروع کروا دی جمعے کی، ایک اذان بازار میں دلوانا شروع کر دی، ایک مسجد میں دلوانا شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام متفق بھی ہونے لگ گئے اس اجتہاد کے اوپر، لیکن پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ بدعت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ایک نئی اذان ہی شروع کر دی تم لوگوں نے۔ تو یہ میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں اور سینکڑوں مثالیں میں اور آپ کو دے سکتا ہوں، سینکڑوں مثالیں میں اور آپ کو دے سکتا ہوں۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا وہ 1 رکعت وتر کو حلال ہی نہیں سمجھتا تھا پڑھنا، اس سے پہلے 2 رکعت ہونی چاہیے کم سے کم، خالصتاً 1 رکعت وتر کو جائز نہیں سمجھتا تھا۔ صحابہ کا ایک گروہ تھا وہ سمجھتا تھا جائز۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صحابہ کا ایک گروہ حیران ہوں گے روزے کے اندر برف کھا لو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، قائل تھے صحابہ کا ایک گروہ، صحیح سند کے ساتھ یہ سب باتیں۔ لیکن دیگر صحابہ کرام، جمہور صحابہ کرام، ان کا موقف یہ تھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر برف بھی ہم نے کھا لی۔ تو ہر باب کے اندر، حج کے باب کے اندر، روزے کے باب کے اندر، تراویح کے باب کے اندر، نماز کے باب کے اندر، ہر باب کے اندر صحابہ کرام کے اجتہادات کو دیکھیں گے تو الگ ہی الگ ہے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام میں کبھی فرقہ واریت نہیں ہوئی۔ تو یہ عدم برداشت ہمارے اندر اس لیے ہے کہ ہم استدلال اجتہاد کی نوعیت کو سمجھتے ہی نہیں، ہمارے اندر یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز کو حلال سمجھا یا حرام سمجھا کہ دلائل کی بنیاد پر سامنے والے نے الگ موقف رکھا ہے تو وہ یقیناً گمراہ ہے، وہ یقیناً جہنمی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھانا پڑے گا، عدم برداشت ٹوٹے گا برداشت کے مادے سے۔ ہم ایسا درس لوگوں کے دیں گے کہ شروع سے صحابہ کرام میں اجتہادات کے اختلافات ہوا کرتے ہیں،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے الگ الگ موقفات بنے ہیں, صحابہ کرام نے دلائل قرآن سنت سے بنائے ہیں, کسی کا ایک رجحان الگ چلا گیا, کسی کا رجحان الگ چلا گیا, ہر ایک کے پیچھے قرآن تھا, ہر ایک کے پیچھے سنت تھا, اس کی فہم تھی, نظریے تھے, کسی نے قرآن سے کچھ سمجھا, کسی نے کچھ سمجھ لیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو جتنے بھی اجتہادی مسائل بنائے ہیں, یہ کچھ بھی سمندر میں سے ایک قطرہ ہے. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں تو اتنے آپ کو اجتہادی مسائل ملیں گے صحابہ کرام کے موقفات کے الگ الگ, کہ آپ کے اندر ایک مادہ پیدا ہوگا, غیر شعوری طور پر بھی آپ یہ چیز ایک جزم کر جائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ جب اختلاف ہوتا ہے حلال کا, حرام کا, فقہی نوعیت کا, نماز کے مسئلوں کا, روزے کے مسئلوں کا, زکوٰۃ کے مسئلوں کا, تو یہ ایسا اختلاف نہیں ہوتا کہ آپ فرقے بنانا شروع کر دیں. تو عدم برداشت کی فضا ختم اس طرح ہوگی کہ آپ ایسی چیزیں, ایسا مواد لوگوں کو فراہم کریں, ایسا ماحول دیں جس کے اندر صحابہ کے اجتہادات کثرت کے ساتھ سننے کو ملیں, تاکہ ایک ذہن غیر شعوری طور پر اس چیز کو سمجھے, اپنے اندر بٹھا دے کہ اجتہادی اختلافات فرقہ بنانے کے لیے نہیں ہوتے کہ ہم نفرتیں کرنا شروع کر دیں, بلکہ یہ چیز قابل تعریف ہے کہ ہمارے دین نے ہمارے ذہنوں کو جامد نہیں چھوڑا, ہمارے دین نے ہمارے ذہنوں کو چلایا ہے, یہ جامد نہیں کیا, ہم اس کو چلاتے چلے. اور تیسری وجہ, سب سے اہم وجہ فرقہ واریت کے حوالے سے, وہ ہمیں اپنی رسموں کو بھی توڑنا پڑے گا, اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا. اور رسم اور مزاج سے مراد کیا ہے؟ رسم اور مزاج سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر شعبے کے اندر, آپ دیکھ لیں, آپ ٹیلی ویژن چینل کھولیں, اس کے اندر کوئی نیوز چینل لگاؤ, تو ہمیں وہ اینکر زیادہ پسند آئے گا کہ جو جتنی اچھی پروگرام کے اندر گرما گرمی پیدا کر دے گا. وہ اینکر زیادہ پسند آئے گا کہ جو زیادہ کسی پر گالم گلوچ کر رہا ہوگا, گالم گلوچ سے مراد زبان, زیادہ تیزی سے زبان استعمال کر رہا ہوگا. ہمیں ایسے لوگ زیادہ پسند آتے ہیں, یار وہ بڑا کھل کے بولتا ہے, وہ فلاں کی کلاس لے لیتا ہے, وہ فلاں کو ذلیل کر دیتا ہے, وہ ایسا کھری بات کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا اس کے سامنے بالکل ذلیل ہو کے رہ گیا. ہمارا یہ عمومی مزاج ہے. اسی طرح دین کی تبلیغ کے اندر ہمیں وہ مقررین, وہ مبلغین زیادہ پسند ہے کہ جن کے مزاج کے اندر ایسا ہے کہ جس نے گالم گلوچی کرنی ہے, جس نے نام لے کر کے وہ عالم بھی گمراہ ہے, وہ عالم بھی گمراہ ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی, صرف میں صحیح ہوں دنیا کے اندر, باقی سب گمراہ ہیں. ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا پڑے. ایسے مقررین کا بائیکاٹ جب تک یہ قوم نہیں کرے گی, نئی فرقہ واریت ٹھیک ہو سکتی ہے. زبان کے نعرے پر مت جائیے گا کہ زبان سے کوئی کہتا ہے کہ میں فرقہ نہیں, میرا تعلق فرقے سے نہیں, میں فرقہ واریت ختم کرنے کی طرف میں تبلیغ کرتا ہوں. عمل سے بتائیں. آپ کسی کو سنتے ہیں, آپ کے دل کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں, اتحاد کی فضا قائم کرنے کا دل کرتا ہے, یا نفرتیں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں. اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے, میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. تو اپنے مزاج کو جب تک ہم تبدیل نہیں کریں گے, فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی. فرقہ واریت ختم, ایسے مقررین کا خود بائیکاٹ کریں کہ جس کو سن کر اتحاد کی فضا نظر نہیں آتی. یہی بات ذہنوں کے اندر راسخ ہوگی کہ وہ غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, وہ بھی غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, بس میں ٹھیک ہوں, باقی ساری دنیا غلط ہے. اور اجتہادی معاملات, قرآن سنت کی فہم کے معاملات, اس کے اندر بس اپنے آپ کو نکھارنا شروع کر دیں, باقی سب کو گمراہ کرنا شروع کر دیں. ہر وہ فرقہ, ہر وہ فرقے کا مبلغ یا فرقے سے نہ بھی تعلق ہو, جس کی تقریریں سن کر آپ کے دل میں نفرت کی فضا پیدا ہونے لگ جائے, خدا کا واسطہ ہے اپنے مزاج کو بدلیں, خود بائیکاٹ کریں ایسا, ورنہ فرقہ واریت کی فضا ختم نہیں ہو سکتی. میں اپنی تقریروں سے اگر آپ کے دلوں میں نفرتیں ڈالوں, اہل علم کی, علماء کی یا دیگر مسالک کی, تو ہر انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہے. کوئی نفرت کے اندر انتقام کی طرف چلا جائے گا, کوئی نفرت کے اندر بدلہ لینے کی طرف چلا جائے گا, پھر وہ کیا عمل اختیار کرے, اس کو کیا صحبت ملے, وہ کس طرف نکل جائے, قصوروار پیچھے میں. اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے, بخاری کی حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل کو اور دیگر صحابہ کو جب بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن, تو فرمایا بشرا ولا تنفرا, کہ لوگوں کے اندر اچھی بات, بشارت والی باتیں کرنا, نفرت انگیز تقریریں نہیں کرنا لوگوں کے اندر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ تبلیغ کی راہ میں بھیجنے والوں کو نصیحت کی جاتی تھی کہ نفرت انگیز مواد اختیار نہیں کرنا, لوگوں میں تقریریں نہیں کرنا, بیان نہ کرنا کہ لوگوں میں نفرت پیدا ہونا شروع کر دے. اتحاد کی فضا قائم کی جائے, اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے بڑی اگر عیب بھی ہوں ان کو بھی چھپانا پڑتا ہے. دیکھو اللہ نے قرآن پاک میں کافروں سے فرمایا, قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اہل کتاب آؤ ہم ان باتوں کے اوپر اتفاق کر لیں, اتحاد کر لیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان کامن ہے. یعنی ہم اہل کتاب سے بھی جو متفق علیہ ہماری چیزیں, ہم اس کے اوپر اتفاق کر لیں. ارے جب کافروں سے ہمارا دین یہ ترغیب دے رہا ہے کہ ان سے بھی اتفاقی امور کے اوپر بنا کر کے رکھی جائے تاکہ اتحاد کی فضا قائم رہے, پھر اختلافی مسئلے بھی لوگ سمجھ جائیں گے. اور ہم آپس میں مسلمان عدم برداشت کی ایسی فضا رکھیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے موقف کو سننے کے لیے تیار نہ ہو, ہم ایک دوسرے کے دلائل کو سننے کے لیے تیار نہ ہو, بلکہ کوئی سامنے والا لاکھ دلیلیں دے, میں بولوں تو غلط ہے, صحیح صرف میں ہوں. ایسی فضا اور ایسے مقررین کو جب تک ہم خود بائیکاٹ نہیں کریں گے, اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہوئے, اللہ جانتا ہے نہ اس دنیا کے اندر یہ عذاب ختم ہو سکتا ہے فرقہ واریت کا, اور آخرت کے اندر جو ہمارا انجام ہونا ہے یا امتحان ہونا ہے وہ اللہ جانتا.
ہمیں ایسی فضا پیدا کرنی ہے ایسے مبلغین مقررین سے کہ جو اتحاد کی فضا پیدا کریں، جو جانتے ہوں کہ اجتہادی مسائل ہوتے کیا، استدلال کا اختلاف ہوتا کیا، ہمارے دین نے استدلال کے اختلاف کی اہمیت رکھی کیا ہے، قدر رکھی کیا ہے، ان سب چیزوں کو جو جانتا ہوگا ایسے مقررین کو سنیں تاکہ ایک فضا اتحاد کی پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ 2-3 وجوہات میں نے ذکر کی ہیں، اگر ان پر عمل نہیں ہوگا بالکل فرقہ واریت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک سرکاری لیول پر سرکاری سطح کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے، ایسی پابندیاں لگنی چاہیے، ہر جگہ پابندی لگتی ہے، یہاں قانون سازی کیوں نہیں؟ یہاں ہر مبلغ ہر مقرر کو کیوں آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے بول دے، کسی کے خلاف نفرت انگیز تقریر کر دے، یا سوشل میڈیا کے اندر کسی بھی عالم کی تصویر لگا کر کے اس پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے؟ ایسی آزادی کیوں ہے؟ جب تک سرکاری سطح پر کوئی اقدام نہیں ہوگا، قوانین نہیں بنائے جائیں گے، فرقہ واریت کی فضا کو، اس آگ کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ جب تک عدم برداشت کی فضا کو ختم نہ کیا جائے، برداشت کی فضا اور ماحول کے ذریعے سے ایسا درس لوگوں کو نہ دیا جائے کہ جس کے اندر ایک برداشت کا مادہ ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، تب تک فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا، جب تک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے ہم خود ایسے مبلغین اور مقررین کا بائیکاٹ نہ کریں کہ جن کی تقریریں سن کے دلوں میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں آتا، جب تک ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے فرقہ واریت کی فضا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید پاکستان ایسے حادثوں کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ۔